حضرت علامہ ارشد القادری دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب انگریز ہندوستان پر تسلط جما لیا تو حکمرانی کے لیے ایک ہائی کمشنر ہندوستان بھیجا۔ ہائی کمشنر کی زبان انگریزی تھی اور ہندوستان کی زبان جو سرکاری تھی وہ فارسی تھی۔ وہ کمشنر ہر وقت ایک اپنے ساتھ ترجمان رکھتا تھا۔ ایک بار کمشنر کو دقت پیش آئی۔ اس نے سوچا کہ جب تک میں خود فارسی نہیں سیکھ لیتا، فارسی زبان مجھے جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک یہ کام نہیں چلے گا اور حکمرانی میں میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس نے اپنے اہلکاروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مولوی سراج الدین ہیں جو کہ بہت اچھی طرح فارسی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کمشنر نے مولوی صاحب کو بلا کر اپنا مقصد پیش کیا تو مولوی سراج الدین صاحب نے کہا کہ میں عصر کی نماز کے بعد فارغ ہو جاتا ہوں تو میں ٹائم دے دیا کروں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آ جاتے ہیں، کمشنر صاحب کو فارسی زبان سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بیٹی جو کمشنر صاحب کی بیٹی ہے اس کو بھی شوق ہو جاتا ہے کہ میں بھی فارسی زبان سیکھوں۔ اس نے اپنے باپ سے مشورہ کیا کہ مجھے بھی فارسی زبان سیکھنی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، وہ تو پہلے ہی میرے پاس مولوی سراج صاحب آتے ہیں، اور بیٹا آپ بھی آ جایا کریں اور پڑھ لیا کریں اور زبان سیکھ لیں۔ مولانا سراج الدین صاحب ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھانی ہے اور پڑھنی بھی ہوتی ہے۔ کمشنر صاحب نے کہا کہ یہ سب کمرے خالی ہیں، آپ کسی ایک کمرے میں نماز پڑھ بھی لیا کریں اور پڑھا بھی لیا کریں، کیونکہ بہت سارے مسلمان بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز ہو رہی تھی، کمشنر صاحب کی بیٹی اس کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے قرآن کریم فرقان حمید کی قرات سنی اور مبہوت ہو گئی اور سوچنے لگی کہ جس نبی کی زبان مبارک میں اتنی چاشنی ہے اس نبی کی اپنی شان کیا ہوگی۔ دوسرے دن وہ ارادتاً قصداً آ کر کھڑی ہوگی اور سنتی رہی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا میری ایک خواہش ہے کہ باپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس باپ نے کمشنر نے کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، مولوی سراج مجھے پڑھانے آتے ہیں، تو بھی پڑھ لیا کر۔ سلسلہ شروع ہو گیا پڑھنے پڑھانے کا۔ وہ لڑکی چونکہ نو عمر تھی وہ جلدی فارسی سیکھ گئی۔ ایک دن اس لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب کو کہا کہ آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ مولوی صاحب جب اس کے کمرے میں گئے تو اس لڑکی نے مؤدبانہ سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہا استاد محترم آپ مجھے فارسی زبان میں ایسی کوئی کتاب لا دیں جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہو۔ مولوی صاحب نے چند کتابیں اس کو لا کر دی۔ پھر ایک دن لڑکی کی خادمہ آئی اور کہا مولوی صاحب آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ جب مولوی سراج الدین صاحب اس کے کمرے میں گئے تو اس نے عرض کیا استاد صاحب میرے والدین میرا نام مریم رکھا ہوا ہے لیکن آج سے میرا نام فاطمہ ہے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب نے کلمہ پڑھایا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ایک دن پھر لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب کو بلا کر لے گئی۔ مولوی صاحب گئے اور دیکھا کہ لڑکی کو بخار ہے۔ کمشنر کی بیٹی نے عرض کیا استاد جی اب میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، میری ایک وصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبر میں دفن کر دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ مولوی صاحب چلے گئے۔ دوسرے دن اعلان ہو گیا کہ صاحب کی لڑکی فوت ہو گئی ہے، اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جب سب لوگ دفن کر کر واپس آئے تو مولوی سراج الدین نے اس قبر کا خیال رکھا
اور اپنے ساتھ 4 شاگرد لیے، دوست لیے اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا استاد محترم یہ کون سی بات ہے کہ جب وہ مسلمان بہنیں تو ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کریں گے۔ جب وہ گئے قبر کو کھودا تو اندر سے کیا دیکھتے ہیں، اس قبر میں وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک ہندوستان، قبر میں 12 پنکھی ہندوستان کا ایک شہر ہے کہ مرزا صاحب لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے ان کو پہچان لیا اور کہا استاد محترم آپ بھول گئے ہیں کہ یہ اس لڑکی کی قبر نہیں بلکہ یہ تو فلاں شخص ہے جو ہندوستان کے شہر 12 پنکھی کے مرزا صاحب ہے۔ شاگردوں نے اس قبر پر مٹی ڈالی اور واپس آ گئے۔ گھر پہنچے تو ایک نے کہا 12 پنکھی جانا چاہیے تاکہ کچھ بھید معلوم ہو جائے۔ جب وہ 12 پنکھی پہنچے، مرزا مذکور کے گھر پہنچے تو پوچھا مرزا صاحب کہاں ہیں؟ جواب ملا وہ 3 دن پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ آنے والے نے کہا ہمیں مرزا صاحب کی قبر بتائیں تاکہ ہم فاتحہ پڑھ لیں۔ ان لوگوں نے نوکر کو ساتھ بھیجا اور وہ قبر کو دکھا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے قبر کا نقشہ محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کو کھودا۔ جب قبر کو کھودا تو دیکھا وہاں مرزا صاحب نہیں لیٹے ہوئے بلکہ ایک عربی لیٹا ہوا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہو کر جب واپس آئے، جب گھر واپس پہنچے تو وہ کمشنر کی بیٹی جس کا نام مریم تھا بدل کر فاطمہ رکھا، وہ خواب میں مولوی سراج الدین صاحب کے آئی اور کہا استاد محترم آپ پریشان نہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہ استاد محترم جو کام آپ کے ذمے میں نے لگایا تھا وہ کام میرے اللہ نے کر دیا، اللہ کی قدرت نے وہ کر دیا۔ ہوا یہ ہے کہ جب میری روح پرواز ہوئی تو مجھے جنت پہنچایا گیا، چونکہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق تھا، اس لیے میری روح کو جنت سے مدینہ منورہ لایا گیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کو فرمایا جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مردوں کو منتقل کرتے ہیں، فرمایا فرشتوں یہ جو کمشنر کی بیٹی ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، اس لیے اس کے جسم کو یہاں جنت البقیع لے آؤ، اور اس عربی کے دل میں ہندوستان کی محبت ہے لہذا اسے 12 پنکھی ہندوستان میں دفن کر دو، اور 12 پنکھی مرزا اس کے دل میں انگریز کی محبت تھی، اس کا کھانا انگریزی، اس کا پینا انگریزی، رہن سہن سب انگریزی تھا، اور قانون ہے کہ جس کو کسی سے محبت، کسی کے ساتھ پیار ہوگا، محبت ہوگی، اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من حب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، لہذا 12 پنکھی مرزا کو عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں لے جاؤ۔ استاد جی آپ بے غم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا، اور ساتھ ہی کہا استاد جی یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ عشق مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی میدان محشر میں قبر سے اٹھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی زندگی میری کفر میں گزری، بڑھاپا جب آیا تو اس وقت آپ کی غلامی کا دم بھرا، اتنی نمازیں نہیں ہیں، اتنے روزے نہیں ہیں، اتنے اعمال نہیں ہیں، تو میدان محشر میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، میں تو پریشان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے جنت قیامت کی کیا تیاری کر لی ہے؟
تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی، نہ تیاری کر سکا ہوں، نہ اتنے روزے ہیں نہ اتنی نمازیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ بس ایک چیز پر مان ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا پھر سن، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔